کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب ہم اپنی دولت کسی کو دیتے ہیں تو بظاہر ہمارا بینک بیلنس کم ہو رہا ہوتا ہے، رائٹ؟ پر آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بالکل مختلف اور سچی بات بتاؤں ایک حیران کر دینے والی حقیقت پر بات کرنے والے ہیں کہ اپنا مال دوسروں پر خرچ کرنا دراصل اسے محفوظ کرنے اور کئی گنا بڑھانے کا سب سے طاقتور طریقہ ہے۔ عجیب لگتا ہے نا؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ زبردست عمل آخر کام کیسے کرتا ہے۔ تو چلیے اس بات کی تھوڑی گہرائی میں چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان ہے کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ دوستوں، یہ صرف کوئی تسلی دینے والی کہاوت نہیں ہے، فراہم کردہ مواد کے مطابق یہ ایک ٹھوس گارنٹی ہے۔ اس بنیادی اصول کو سمجھنے کے لیے کہ دینے میں ہی اصل حفاظت کیسے چھپی ہے، ہمارے پاس ایک بہت ہی زبردست اور سبق آموز کہانی موجود ہے۔ حصہ اول، دو تاجروں کی کہانی۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک سخی تاجر تھا عبداللہ۔ اس نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں ایک کھلا ہوا ڈبہ تھا جس میں سے بہت ہی مہکتی ہوئی خوشبو اور روشنی نکل رہی تھی۔ یہ برکت اور سخاوت کی ایک خوبصورت علامت تھی۔ اور بالکل اسی کے پاس ایک اور ڈبہ تھا جو پوری طرح بند تھا، لوہے کی بھاری زنجیروں میں جکڑا ہوا، اور اس میں سے کالے سانپ نکل رہے تھے۔ یہ کنجوسی اور ہلاکت کی نشانی تھی۔ میسج بالکل کلیئر تھا، جو ہاتھ کھلا ہے اس میں سکون اور برکت ہے، اور جو مٹھی بند ہے وہ صرف تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور جانتے ہیں، اس خواب کی حقیقت بہت جلد سب کے سامنے آ گئی۔ قاسم، جو دوسرا تاجر تھا اور اپنی دولت کو بہت دبا کر رکھتا تھا، اس پر ایک اچانک آفت آئی۔ اس کا بھرا ہوا گودام جل کر راکھ ہو گیا۔ چونکہ اس نے کبھی کسی غریب یا ضرورت مند کی مدد نہیں کی تھی، تو لوگ بھی صرف کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ جو دولت اس نے اتنی مشکل سے جمع کی تھی، وہ پل بھر میں راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ اور اس کے حصے میں کیا آیا؟ صرف لوگوں کے تانے۔ اس کے بالکل برعکس سچی دولت کی حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ جب شہر میں وبا پھیلی اور عبداللہ سخت بیمار پڑ گیا، تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ پورے شہر کے لوگ اس کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ ایک نابینا فقیر جسے عبداللہ ہمیشہ کھانا کھلاتا تھا، وہ رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا کہ اس کی بچی کچی زندگی بھی عبداللہ کو لگ جائے۔ عبداللہ نے پیسے خرچ کر کے لوگوں کے دل جیتے تھے، اور مشکل وقت میں وہی دل، وہی دعائیں اس کی سب سے بڑی ڈھال بن گئیں۔ یاد رکھیے، اللہ اپنے ایسے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس کہانی کا آگے کا سفر اور بھی خوبصورت ہے۔ جب قاسم سب کچھ ہار چکا تھا تو عبداللہ نے اسے اپنے صدقے اور راشن کی تقسیم کا انچارج بنا دیا۔ جب قاسم نے اپنے ہاتھوں سے غریبوں میں چیزیں بانٹیں تو پہلی بار اس نے دینے کی سچی خوشی کو محسوس کیا۔ اس کا دل اندر سے بالکل بدل گیا، اور اس کا انعام کیا ملا؟ برسوں کی بے اولادی کے بعد اللہ نے اسے ایک پیارے سے بیٹے سے نوازا۔ اور آپ جانتے ہیں اس نے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ سخاوت۔ حصہ دوم، اضافے کا الہی وعدہ۔ اور یہ مثال اس بات کو بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے۔ قرآن میں سورۃ البقرہ میں بتایا گیا ہے کہ صدقہ کیسے بڑھتا ہے۔ یہ بالکل ایک بیج کی طرح ہے جو زمین میں بویا جائے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ سوچئے ذرا، یہ ایک ایسا زبردست حساب کتاب ہے جو انسانی عقل اور عام میتھمیٹکس سے کہیں آگے کی بات ہے۔ لیکن یہاں ایک عجیب نفسیاتی کشمکش بھی ہے۔ ہم انسان صدقہ دیتے وقت اکثر ڈر جاتے ہیں، رائٹ؟ قرآن واضح کرتا ہے کہ صدقہ دیتے وقت غریب ہو جانے کا ڈر دراصل شیطان کا ایک دھوکہ ہے جو صرف مفلسی سے ڈراتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بخشش اور اپنے بے پناہ فضل کی گارنٹی دیتا ہے۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہوتا ہے کہ ہم خوف کے سائے میں رہیں یا اس الہی وعدے کی روشنی میں۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے مزید فوائد کیا ہیں۔ یہ صرف کوئی مالی لین دین نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق صدقہ اللہ کے غصے کو بجھاتا ہے، گناہوں کو بالکل ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ یہ جہنم کی آگ سے ایک ٹھوس ڈھال ہے، قیامت کے دن کا سایہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہماری جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ مطلب اس سے بہتر انویسٹمنٹ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب یہاں جو چیز واقعی قابل غور ہے وہ یہ ہے، صدقے کی اس ہمیشہ بڑھنے والی برکت کا موازنہ وقت کی تیزی سے گرتی ہوئی ریت سے کیا گیا ہے۔ حدیثوں میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ انسان اپنی صحت اور ضرورت کے وقت صدقہ کرے، اس سے پہلے کہ وقت کا یہ پیالہ بالکل خالی ہو جائے۔ بعد میں پچھتانے یا تاخیر کرنے کا مطلب ہے اس عظیم موقع کو ہمیشہ کے لیے کھو دینا۔ حصہ سوم، رحم دلی کی کوئی نسل نہیں ہوتی۔
ہماری تاریخ میں ایک بہت ہی دل کو چھو لینے والا واقعہ موجود ہے۔ ایک مسافر تھا جو سخت پیاس کی حالت میں ایک کنویں میں اترا، پانی پیا اور جب باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت سے مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس بے زبان جانور کی تکلیف کو اس نے بالکل اپنی تکلیف کی طرح محسوس کیا۔ وہ شخص دوبارہ کنویں میں اترا، اپنے جوتے میں پانی بھرا اور اسے اپنے دانتوں میں دبا کر اوپر لایا تاکہ اس پیاسے کتے کی جان بچا سکے۔ اور اس چھوٹے سے لیکن نیت کے بالکل خالص عمل کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس شخص کو اللہ کی طرف سے مکمل بخشش کی نوید سنائی گئی۔ جب صحابہ نے اس پر تعجب کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ ہر زندہ جاندار کی خدمت کرنے میں ثواب ہے۔ یہ کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمدردی کا کوئی بھی عمل، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ لگے، وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ لیکن اس کا دوسرا رخ بھی ہے جو اتنا ہی سنجیدہ ہے۔ زندگی کی حرمت کو سمجھانے کے لیے ایک اور حدیث آتی ہے جہاں ایک عورت کو صرف اس لیے سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا تھا، نہ اسے کھانا دیا اور نہ ہی اسے آزاد چھوڑا کہ وہ خود اپنا شکار کر سکے۔ پتہ چلتا ہے کہ رحم دلی کا جتنا عظیم انعام ہے، سنگ دلی کا بوجھ بھی اتنا ہی بھاری اور خوفناک ہے۔ تو آئیے اسے اپنی روزمرہ کی زندگی سے جوڑتے ہیں۔ اگر کبھی اندر سے خالی پن لگے یا دل سخت محسوس ہو تو اس کا سب سے بہترین علاج ہاتھ کھول کر سخاوت کرنا ہے۔ حدیث میں بہت واضح ہدایت ہے، اگر دل کو نرم کرنا ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ یہ ایک ایسا پریکٹیکل عمل ہے جو دینے والی کی روح کو اندر تک شفا دیتا ہے۔ اور یہی سفر ہمیں اس آخری اور انتہائی سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال پر لے آتا ہے۔ سوچئے ذرا، اگر ان سب باتوں اور دلائل کی روشنی میں صرف وہی دولت ہمیشہ کے لیے بچتی ہے جو ہم دوسروں پر خرچ کر دیتے ہیں، تو پھر آج ہم کس چیز کو اتنی سختی سے اپنی مٹھی میں دبائے بیٹھے ہیں؟ اس سوال کو اپنے ساتھ رکھیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ جائزہ آپ کے لیے اتنا ہی دلچسپ اور فائدہ مند رہا ہوگا جتنا میرے لیے اسے بیان کرنا۔ خوش رہیے اور بانٹتے رہیے۔